ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ امام مہدی کا ظہور کب اور کہاں ہوگا، اور ان کے نام سے آج کل جو فتنے پیدا ہو رہے ہیں یا ہوئے ہیں اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتائیے گا۔ دیکھیں، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ قیامت سے پہلے آخری زمانہ میں امام مہدی ظاہر ہوں گے، اور انہی کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان سے اتریں گے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہیں، آسمان پر ہیں، اور امام مہدی کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مل کر دجال کا مقابلہ کریں گے، یہاں تک کہ دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیں گے۔ قیامت کے قریب امام مہدی کے ظہور سے متعلق بہت ساری احادیث آئی ہیں۔ یہ احادیث تواتر کے درجات تک پہنچتی ہیں، ان کا انکار سرے سے کیا ہی نہیں جا سکتا۔ ان میں سے ایک حدیث سنن ابن ماجہ اور مسند احمد میں آئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المہدی منا اہل البیت یصلحہ اللہ فی لیلۃ، کہ مہدی ہمارے اہل بیت میں سے ہوگا، ایک رات میں اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرما دے گا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ ان کو درست فرما دے گا ایک ہی رات میں، ایسا نہیں ہے کہ ان کی بہت زیادہ شہرت ہوگی، ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ ان کو درست فرما دے گا۔ اور صحیح احادیث سے امام مہدی کے جو اوصاف ثابت ہوتے ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں کہ امام مہدی کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام پر۔ امام مہدی اہل بیت میں سے ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں گے۔ ان کی پیشانی کشادہ ہوگی اور اونچی ناک والے ہوں گے۔ ان کی اصلاح ایک رات میں ہی اللہ تعالیٰ فرما دے گا۔ وہ خراسان کی طرف سے کالے جھنڈوں کے ساتھ نکلیں گے، اور ان سے خانہ کعبہ کے پاس یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ خانہ کعبہ کے پاس رکن و مقام کے درمیان بیعت کی جائے گی۔ وہ انصاف پسند خلیفہ ہوں گے، وہ کوئی عالم دین نہیں ہوں گے، لوگوں کو دین کی تعلیم دینے والے نہیں ہوں گے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کام کے لیے آئیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پرچار کریں گے۔ اور یہ جو ہوں گے امام مہدی، یہ انصاف پسند خلیفہ ہوں گے، 7 سال تک زمین پر حکومت کریں گے، زمین کو عدل و انصاف سے معمور کر دیں گے، جبکہ اس سے پہلے ظلم و ستم سے زمین سسک رہی ہوگی، ان کے زمانہ میں مال کی بہتات ہوگی۔ یہ ہیں امام مہدی جن کے بارے میں احادیث کے اندر صراحت آئی ہے، جو قیامت کے قریب خلیفہ کی شکل میں ظاہر ہونے والے ہیں۔ لیکن اس عقیدہ کے پیچھے تاریخ کے ہر دور میں لوگوں نے اپنے آپ کو امام مہدی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا، اور عجیب بات ہے کہ آج تک یہ دعویٰ کرتے آ رہے ہیں۔ جہاں شیعوں نے ان کے جو اثنا عشری فرقے ہیں، اثنا عشری فرقوں نے محمد بن حسن العسکری کو امام غائب تصور کیا اور آج تک ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہیں سنیوں کے بیچ بھی گمراہی عام کرنے کے لیے دنیا کے مختلف حصوں میں مختلف لوگوں نے اپنے آپ کو امام مہدی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ ہندوستان میں بھی جونپور میں ایک شخص محمد بن یوسف جونپوری نے 905 میں اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اور ابھی بھی ان سے تعلق رکھنے والے، نسبت رکھنے والے بہت سارے لوگ پائے جاتے ہیں جو مہدوی کہلاتے ہیں۔ اسی طریقے سے غلام احمد قادیانی نے اپنے نبی کے دعویٰ سے پہلے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اور آج
قادیانیت پوری دنیا میں پائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے سعودی عرب میں 1980 میں محمد بن عبداللہ قحطانی سعودی نے اپنے آپ کو امام مہدی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا اور مسجد حرام میں زبردست فتنہ پیدا کر دیا تھا، لیکن چند ہی دنوں میں یہ فتنہ الحمدللہ ختم ہو گیا۔ ہندوستان میں کئی سالوں سے ایک فتنہ شکیلیت جنم لیا ہوا ہے۔ دربھنگہ سے تعلق رکھنے والا شکیل بن حنیف نام کا ایک شخص کا فتنہ بہت زوروں پر ہے، جس کا دعویٰ ہے کہ وہ امام مہدی ہے، حالانکہ وہ جھوٹا اور کذاب اور دجال ہے۔ اس نے اورنگ آباد میں اپنا ہیڈ کوارٹر بنا رکھا تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں مسلمان اس کی بات مان رہے ہیں اور اسلام سے مرتد ہو رہے ہیں۔ ضرورت ہے کہ مسلمانوں کو صحیح عقیدہ سکھایا جائے، ہم مسلمان صحیح عقیدہ پر دھیان دیں۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ عقیدہ تو معلوم ہی ہے، اگر عقیدہ معلوم ہوتا تو ایسا ارتداد جو ہے نا مسلم سماج کے اندر عام نہ ہوتا۔ صحیح عقیدے کے سے دوری کا ہی نتیجہ ہے کہ اس طرح کا ارتداد دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اس لیے آج ضرورت ہے سب سے زیادہ کہ صحیح عقیدہ سیکھنے پر دھیان دیں، تاکہ ہماری نئی نسل ایسے دجالوں کے فریب کا شکار ہونے سے بچ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عقیدہ پر گامزن رکھے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔